علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ متنبی نے اپنے بہت سارے اشعار میں حکمت دانائی کی باتیں کی ہیں، اسی کے شعروں میں سے ایک حصہ صرف خیر و جلیس فی الزمان کتاب۔ واجب الاحترام اساتذہ کرام، قابل قدر عزیز طلبہ، یہ ہفتہ جس کا آغاز ہم نے 1 فروری ہفتے کے دن سے کیا ہے، اصولی طور پر یہ باتیں جو آج میں کرنے جا رہا ہوں یہ اس کے افتتاحی کلمات تھے، لیکن کسی وجہ سے میں حاضر نہ ہو سکا، لیکن اس ہفتے میں اپنا حصہ ڈالنے کے لیے اور جو مجھے اللہ نے کچھ سمجھ دی ہے اس کو آپ تک منتقل کرنے کے لیے میرا یہ عزم تھا کہ میں ضرور آپ سے کچھ بات کروں۔ ابتداً میں شکر گزار ہوں مولانا ادریس سلفی صاحب اور عبدالرحمن انور صاحب کا، جن کی توجہ سے اور شوق سے یہ سارا اہتمام ہوا ہے، اور الحمدللہ ہمیشہ وہ طلباء کے لیے بہتر اور بہت ہی خیر کی بات سوچتے ہیں، اور اسی کا ایک یہ نتیجہ ہمارے سامنے بھی۔ عزیز طلباء، یہ ہفتہ جس میں ہم سب شامل ہیں، کسی نہ کسی زاویے سے تقریباً بہت ساری بڑی تعداد طلباء اس میں شریک ہو رہی ہے۔ اساتذہ کی گفتگو، باہر سے بھی ہم نے ماہرین اور شیوخ الحدیث ان کو دعوت دے رکھی ہے، وہ آتے ہیں اور اپنے وقت پر بات کریں گے۔ اس کا بنیادی مقصد تو یہی ہے کہ ہم طلباء میں مطالعے کا شوق پیدا کریں، کہ وہ درسی کتابوں کے ساتھ ساتھ کچھ غیر نصابی کتابیں ان کا بھی مطالعہ جاری رکھیں، جہاں سے انہیں حکمت کی بات، دانائی کی بات ملتی ہو اسے وہ اخذ کریں۔ اس لیے کہ کتاب کے ساتھ دوستی ایک ایسا تعلق ہے جس میں بے وفائی نہیں ہوتی، جس میں کسی کی دل آزاری نہیں ہوتی ہے، اور وہ کتاب کے ساتھ ایک ایسا تعلق بنا لیتا ہے کہ اس کے تنہائیوں میں بھی وہ اس کو آ کے اس کا دل بہلاتا ہے اور اس کے ساتھ وقت گزارتا ہے۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ کتاب آپ سے کچھ مانگے گی نہیں، کبھی اس کا مطالبہ نہیں ہوگا کہ مجھے چندہ دو، کبھی اس کا یہ مطالبہ نہیں ہوگا کہ میرا سر دباؤ، کبھی اس کا مطالبہ یہ نہیں ہوگا کہ مجھے سیر کے لیے لے کے جاؤ۔ وہ ایک ایسا دوست ہے جو لیتا نہیں ہے، دیتا ہے۔ اس لیے کتاب کے ساتھ بڑا گہرا تعلق اس اعتبار سے بھی کہ ہم اپنی جو زندگی ہے اس کو خوشگوار بنا سکیں۔ پھر انسان اس کتاب ہی کی وجہ سے بہت ساری فضولیات سے بچتا ہے، کتاب کے مطالبے منہمک ہوتا ہے، فرسودہ اور غلیظ قسم کے جو خیالات انسان کے ذہن میں شیطان لاتا ہے، اس سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو کتاب کے ساتھ مشغول رکھیں اور اس کا مطالعہ کرتے رہیں۔ فارغ اوقات میں بالخصوص جب آپ فارغ ہوں تو پھر کتاب ہی کے ساتھ آپ کا تعلق ہونا چاہیے۔ اور خاص طور پر آپ جس عمر میں ہیں، اس عمر میں بہت سارے ایسے خیالات انسان کو آتے ہیں، اس کے روزگاری کے اعتبار سے، اس کی مستقبل کے اعتبار سے، اور ملازمت کے اعتبار سے، اور بہت ساری ایسی چیزیں جو اسے اس کے مشن سے ہٹا دیتی ہیں۔ تو لہذا اس سے بچنے کا واحد ذریعہ یہی ہے کہ آپ کتاب کے ساتھ ایک خاص تعلق رکھیں۔ یہ کتاب انسان کو بہت باادب بناتی ہے۔ آپ جب کوئی کتاب پڑھتے ہیں اس میں یہ بات اگر آپ حاضر دماغ ہو کے پڑھتے ہیں، پوری فکری طور پر حاضر ہو کے پڑھتے ہیں، تو بہت ساری باتیں ان میں سے آپ کو یہ سمجھ آئیں گی کہ کس خوبصورت طریقے سے وہ ادب سکھاتا ہے، دوسروں کو مخاطب کرنے کا طریقہ بتاتا ہے، اور پھر یہ مطالعہ آپ کو بہت ہی اچھے حسن اخلاق سے مالا مال کر دے گا۔ اس لیے کہ جب انسان کتاب کا مطالعہ کرتا ہے
تو اس میں سے جو چیزیں اخذ کی جاتی ہیں اور کرنی چاہیے ان میں الفاظ کا چناؤ ہے کہ کس طرح سے انسان اپنی بات کرے اور کیسے کیسے الفاظ وہ چن کے ان کو ترتیب دے سکتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا الفاظوں کا ذخیرہ انسان کے ذہن میں جمع ہو جاتا ہے اور بوقت ضرورت وہ اس کا استعمال کرتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ ہمارے پاس بھی آتے ہیں اور وہ جب گفتگو کرتے ہیں ان کی گفتگو میں ہمیں بڑا ایک ترتیب نظر آتی ہے، مشجع ہوتی ہے، مقفع ہوتی ہے، حسن ترتیب ہوتی ہے اور مترادفات کی ایک لائن لگی ہوتی ہے۔ تو یہ چیزیں ان کے پاس کوئی اس طرح سے وحی کے ذریعے سے نہیں آئی ہیں، ان کے وسیع مطالعے کے نتیجے میں ہوتی ہیں۔ میرے بہت ہی قابل قدر ہمارے بزرگوں میں سے پروفیسر عبدالجبار شاکر صاحب رحمہ اللہ یہاں کثرت سے جامعہ میں آتے تھے وہ، تو ان کی گفتگو تو بہت باکمال گفتگو ہوتی تھی اور بہت خوبصورت نستعلیق قسم کی وہ اردو بولا کرتے تھے، اور کئی دفعہ ان سے جب بات ہوتی وہ یہی کہتے تھے کہ وسیع مطالعے نے مجھے اس مقام پر پہنچایا ہے۔ میں کتابوں میں سے بہت سارے جملے، بہت سارے پیراگراف، بہت سارے الفاظ حفظ کر لیتا ہوں اور اپنی گفتگو میں مناسبت کے ساتھ اس کو میں داخل کر لیتا ہوں، جس کا یہ اثر ہوتا ہے کہ میری گفتگو پھر بہت ہی مرتب بھی ہوتی ہے، خوبصورت بھی ہوتی ہے۔ اور مطالعے کا اگر یہ مقصد نہیں ہے تو پھر کیا حاصل ہوا کہ اگر آپ نے مترادفات نہیں سیکھے، الفاظ اور ان کے معنی نہیں سیکھے، ان کا صحیح استعمال نہیں سیکھا، جملہ جو ہوتا ہے یہ مختصر سا جملہ ایک پوری کہانی بیان کر دیتا ہے۔ اس لیے کوئی بھی طالب علم، کوئی بھی صاحب کتاب آدمی جب پڑھتا ہے کسی کتاب کو تو وہ ان جملوں کو اپنے ذہن میں نقش کرے، اور کہیں تحریر کرتا ہوا، کہیں درس دیتا ہوا، تقریر کرتا ہوا، ان جملوں کا اگر وہ اس میں استعمال کرتا ہے تو پھر تو آپ کو واقعتاً کتاب فائدہ مند ہے اور آپ کی جو صلاحیت ہے وہ لوگوں کے سامنے نکھر کے آ جاتی ہے۔ اور یہ بڑی مہارت ہوتی ہے کہ انسان اس طرح کی بات کو ذہن میں جگہ دے اور اس کا استعمال صحیح کرے۔ ہمارا مدارس میں جو ہم پڑھتے ہیں، اسلامی تعلیمات لیتے ہیں، اس کا بہت زیادہ تعلق ہماری گفتگو کی تعبیر سے ہوتا ہے۔ آپ جانتے ہیں، آپ قرآن و سنت پڑھتے ہیں، اب کسی مسئلے کی جب کسی کے سامنے توضیح کرتے ہیں اور اس کی وضاحت کرتے ہیں، اس کی تعبیر کرتے ہیں، یہ نازک ترین مسئلہ ہوتا ہے۔ مسئلہ وہی ہوتا ہے لیکن تعبیر کرتے ہوئے انسان غلط کر جاتا ہے، صحیح طرح سے اس کو بیان نہیں کر سکتا۔ کتاب کا مطالعہ یہ تعبیر کا فن انسان کو سکھاتی ہے۔ جو شخص بھی یہ جاننا چاہتا ہے کہ میں لوگوں کے سامنے اپنی بات رکھوں، میں مسئلے کی وضاحت کر دوں، میں انہیں مسئلہ سمجھا دوں، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان کتابوں کا مطالعہ کرے جہاں اس طرح کی تعبیریں ملتی ہیں۔ اور یہ ملکہ جس میں پیدا ہو جاتا ہے، کسی بھی چیز کی تعبیر صحیح کر دے تو میں سمجھتا ہوں سب سے بڑی خوبی۔ ہمارے ہاں یہ کہا گیا کہ عربی زبان تدریس کا ذریعہ ہونی چاہیے، مطالبہ بھی ہوا اور کوشش بھی ہم نے کی، لیکن وہ حضرات جن کا تجربہ ہوا تھا کہ وہ عربی میں پڑھاتے رہے کسی اداروں میں، انہوں نے آ کے ہمیں یہ بات کہی تھی کہ پیدائشی اعتبار سے ہم اجمی ہیں، کتنی بھی عربی ہم سیکھ لینا تو اس کی تعبیر ہم عربی میں کر نہیں سکتے۔ آپ ہو سکتا ہے میں 2-4 جملے عربی کے بولوں، آپ سمجھ جائیں گے، اس کا مفہوم سمجھ جائیں گے، لیکن جب آپ سے کہا جائے اس کی تعبیر کرو، یہ جو بات میں نے کہی ہے سب کے سامنے بیان کر دو، تو وہ کچھ اور ہی کہہ دے گا۔ نتیجہ یہ ہے کہ وہ پیغام صحیح نہیں جاتا۔ ان کے کہنے پر ہی ہم نے اردو ذریعہ تدریس رکھی ہوئی ہے جامعہ میں، تاکہ کم از کم جو بات سمجھائیں وہ پوری اچھی طرح سے سمجھ کے اس کی صحیح تعبیر آگے کر سکیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ فقہ کے معاملے میں یا فتویٰ کے معاملے میں بہت ساری ایسی باتیں لوگوں کی سامنے آتی ہیں، ہمارے مفتی حضرات، ہمارے شیوخ الحدیث سے اس کی تصحیح کرتے ہیں اور اس کی صحیح تعبیر پھر کر کے بتاتے ہیں کہ یہاں اس نے غلطی کھائی، یہ مفہوم، نص کا مفہوم صحیح سمجھ نہیں سکا۔ تو کتاب کا مطالعہ انسان کو اس کے اندر سب سے بڑی خوبی یہ پیدا کرتا ہے کہ وہ ایک بات کی صحیح تعبیر کرنا سیکھ لے کہ کس طرح سے اس کو میں نے لوگوں کے سامنے واضح کرنا۔ اگر آپ یہ ملکہ حاصل کر لیتے ہیں
آپ یقین جانیے کہ آپ اور تھوڑی سی محنت کر کے مفتی کے درجے پر جا سکتے ہیں، بشرطے کہ آپ کو تعبیر کا صحیح ایک ملکہ آپ کے اندر پیدا ہو جائے۔ اور پھر مطالعہ، کتابیں ہم پڑھتے ہیں، بہت سارے ایسے مسائل ہیں، دینی مسائل، معاشرتی مسائل، خاندانی مسائل، معاشی مسائل، سیاسی مسائل، عسکری مسائل، بہت سارے جن کا سامنا ہم سب کو ہوتا ہے۔ لیکن بعض دفعہ ایسا ہے کہ اس بات کو، اس مشکل بات کو کس طرح سے آسان لفظوں میں بیان کیا جائے، یہ ملکہ بھی کتابوں کے مطالعے سے حاصل ہوتا ہے۔ جو شخص کتابوں کا مطالعہ کرتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ اس نے کتنی مشکل بات آسانی میں کہہ دی۔ الحمدللہ ہمارے پروفیسر نجیب اللہ طارق صاحب کو یہ ملکہ حاصل ہے، وہ مشکل بات کسی ایسے پرائے میں کر دیتے ہیں جس میں ہم مزہ بھی لیتے ہیں لیکن وہ حقیقت بھی ہوتی ہے۔ تو یہ ملکہ کتابوں کے مطالعے کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اور خاص طور پر آپ حضرات جو کہ دینی تعلیم لے رہے ہیں، بہت سارے مسائل ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں، ہم چونکہ اس مشکل کو آسان بنانا نہیں آتا، وہ اس انداز سے کرتے ہیں بجائے اس کے کہ اس سے اصلاح ہو، جھگڑے پیدا ہوتے ہیں، فرقہ واریت کی بو آتی ہے اور انتہا پسندی کا ایک شائبہ نظر آتا ہے۔ اس لیے کتابوں کا مطالعہ انسان کو آسان الفاظ کے چناؤ اور اس کو بیان کرنے کا ایک ملکہ اس کے اندر پیدا کر دیتا ہے۔ حضرات گرامی، یہ کتابوں کا مطالعہ ہمارے اندر رحمت کا، شفقت کا، محبت کا ایک جذبہ پیدا کرتا ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسان اور حیوانوں کے درمیان جو فرق ہے نا، وہ اسی مطالعے کے نتیجے میں ہے۔ یہ مطالعے کے نتیجے میں کہ انسان اس مطالعے سے اپنی اندر چھپی ہوئی ان خوبیوں کو دیکھ لیتا ہے اور اسی کا اظہار پھر وہ اپنی گفتگو میں، اپنے عمل سے کرتا ہے، جبکہ حیوانات یہ نہیں کر سکتے ہیں۔ ان کی ایک فطرت اللہ نے بنا دی، وہ اسی پر جمے ہوئے اور انہیں کوئی اور غرض نہیں ہوتی۔ لیکن ہم انسان ہونے کے ناطے سے ان چیزوں کو سیکھ کر اپنے اندر بہتر خصلتیں پیدا کر لیتے ہیں، اور یہی وہ خصلت کتابوں کے مطالعے سے ہوتی ہے۔ اخلاقیات کے اوپر بے شمار کتابیں ہیں، آداب کے اوپر بے شمار کتابیں ہیں، اور انسانی زندگی کیسے گزارنی چاہیے، راحت کیسے لینی چاہیے، امن سکون کیسے لینا چاہیے، ساری کتابیں بھری ہوئی۔ وہیں سے آپ جب پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ میں تو بھائی اس معیار کا بندہ ہوں اور میری تو بہت اونچی اڑان ہونی چاہیے، جبکہ میں ابھی بالکل سطحی سطح کے اوپر موجود ہوں۔ تو یہ کتاب کے مطالعے سے آپ کے اندر یہ بھی چیز پیدا ہو سکتی ہے۔ کتاب انسان کو دوربین بناتی ہے۔ دوربین آپ نے دیکھی ہے کہ وہ کہیں بھی لگی ہو تو آپ اس میں سے دیکھیں، بہت دور والی چیز آپ کو قریب نظر آئے گی۔ ایسے ہوتا ہے نا، یعنی دوربین سے دیکھیں، دور کی چیز بھی قریب نظر آتی ہے۔ لیکن ہر جگہ دوربین تو نہیں ہوتی۔ لوگوں کے مسائل ہیں، لوگوں کی عادات ہیں، لوگوں کا رویہ ہے، اور ان کا دوسروں کے ساتھ معاملات ہیں۔ ایک عالم ہونے کے حیثیت سے، ایک خطیب ہونے کے حیثیت سے، ایک داعی ہونے کے حیثیت سے آپ کی نظریں بھی دوربین کا کام کر سکتی ہیں، بشرطے کہ آپ نے کتابوں کا مطالعہ کر کے ان کی مشکلات کا ادراک کیا ہو اور ان کے حل کا کوئی نہ کوئی ذریعہ آپ نے تلاش کیا ہو۔ پھر آپ کی آنکھیں واقع دوربین بنتی ہیں، لیکن اس دوربین کے پیچھے ہے کیا؟ وہ کتابوں کا مطالعہ ہے، جو اس معنی میں یا اس موضوعات کے اوپر وہ موجود ہو۔ صاحب مطالعہ آدمی جو مطالعہ کرتا ہے، کتابیں پڑھتا رہتا ہے، اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اسے راہ راست سے ہٹا نہیں سکتا، اسے دھوکہ نہیں دے سکتا، فریب نہیں دے سکتا۔ اس لیے کہ جو لوگ چال باز ہوتے ہیں، آ کے غلط سلط بات کو جس زاویے سے بیان کر رہے ہوتے ہیں، آپ یہ طریقہ واردات جان چکے ہوتے ہیں کتابوں کے مطالعے سے۔ جب آپ نے کتابوں کا مطالعہ کیا ہوتا ہے تو پھر اس وقت آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ جو لوگ غلط رستے پہ لگاتے ہیں وہ ان کے طریقے کیا ہیں، حربے کیا ہیں، اور وہ کس طرح سے گمراہ کرتے ہیں۔ لہذا مطالعہ انسان کی حفاظت کرتا ہے،
اس کا باڈی گارڈ بن کے رہتا ہے، اس کی فکری تحفظ اس کو فراہم کرتا ہے، یہ ساری خوبیاں اس کے اندر وہ پیدا کر دیتا ہے۔ انسان دنیا میں آیا ہے، اس کی عمر بڑی مختصر ہے، بہت سارے لوگ 40 سال میں چلے گئے، بہت سارے 50 60 70 80، زیادہ سے زیادہ لمبی عمر بھی کوئی ڈال لے تو 120 سال گزار لے گا، آخر جانا ہے۔ لیکن انسان جب کتاب کا مطالعہ کرتا ہے تو اس کے اندر ایک داعیہ پیدا ہوتا ہے کہ یار میرے خیالات بھی بڑے اچھے ہیں، میں یہ کتاب پڑھتا ہوں، اس نے وہی لکھا ہے جو میں ہمیشہ سوچتا آیا ہوں، تو کیوں نہ میں اپنے خیالات کو تصنیف کی شکل میں لوگوں کے سامنے لاؤں۔ اگر آپ کتابوں کے مطالعے کے بعد کوئی کتاب تحریر کر لیتے ہیں، آپ تو اس دنیا سے گزر جائیں گے، لیکن وہ کتاب آپ کو زندہ رکھے گی۔ بہت ساری مثالیں علماء بیان کرتے ہیں، آپ سن بھی رہے ہیں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا ایک یعنی صدیاں گزر چکی ہیں، لیکن آج ان کی کتابیں ہمارے درمیان ایسے ہی موجود ہیں، ایسے ہی رہنمائی کر رہی ہیں جیسے وہ ہمارے درمیان موجود ہیں۔ اور میرا خیال ہے کوئی مجلس اہل علم کی، وہ مخالفین ہی کیوں نہ ہوں، وہ مکمل نہیں ہوتی جب تک شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی بات نہیں کرتی۔ اتنی زندگی شاید ہی کسی کو نصیب ہو، یا اتنا جیسے امام بخاری کا تذکرہ ہوتا ہے، تفسیر ابن کثیر لوگ پڑھتے ہیں، امام ابن کثیر کا تذکرہ ہوتا ہے، علی حاضر القیاس بے شمار نام ہے۔ موجودہ جو اردو زبان میں لکھی جانے والی کتابیں ہیں ان کا تذکرہ، ڈاکٹر فضل الہی صاحب ہمارے بہت اچھے مصنف ہیں، بے شمار کتابیں لوگ پڑھتے ہیں۔ اسی طرح صلاح الدین یوسف صاحب ہیں، ان کی کتابیں، اور بہت سارے کن کن کے ہم نام لیں۔ غرض کتاب انسان کو زندگی بخشتی ہے، اس لیے یہ کام بھی ہم سب کو کرنا چاہیے، تاکہ جب ہم اس دنیا سے گزر جائیں تو باقیات و صالحات کی شکل میں وہ کتابیں موجود ہوں، آنے والی نسلیں کم از کم دیکھیں، خیر کے کلمے پڑھیں گے اور آپ کے لیے دعائے خیر بھی کریں۔ حضرات گرامی، مطالعے سے انسان جو چیزیں اخذ کرتا ہے وہ برمحل بعض چیزوں کا استعمال بھی ہے، جیسے ضرب الامثال ہوتی ہیں، اقوال زرعی ہوتے ہیں، اشعار ہوتے ہیں۔ انسان اپنی گفتگو کو مرتب منظم کرنا چاہتا ہے، اسے فصاحت و بلاغت کے ساتھ بیان کرنا چاہتا ہے، تو اس میں اگر اس نے اشعار کا ضرب الامثال ہیں، اقوال زرعی ہیں، ان کو اگر وہ اس میں سمیٹے اور اس میں بیان کر دے تو اس کی گفتگو دو چند ہو جاتی ہے۔ یہ ملکہ کسی کو ویسے نصیب ہوتا ہے جس کا حافظہ بہت اچھا ہے، لیکن آپ جیسے صحت مند، جیسے جسمانی طور پر صحت مند ہیں، میں یہ توقع رکھتا ہوں کہ آپ ذہنی طور پر بھی صحت مند ہوں گے۔ اور صحت مند ذہن وہی ہوتا ہے جو فرسودہ خیالات سے فارغ ہوتا ہے، جس میں پہلے ہی گندگی بھری ہو اور سوچ اس کی پہلے ہی غلیظ قسم کی ہو، وہاں کیا چیز سمائے گی۔ اس لیے آیات قرآنی اور اسی طرح احادیث، آثار صحابہ، اور پھر باقی اقوال زرعی ہیں، اشعار ہیں، عمدہ عربی کے، فارسی کے یا اردو کے، یہ آپ کو ضرور اس عمر میں سیکھ لینے چاہیے، تاکہ جب آپ اسٹیج کی زینت بنیں، خطبے ارشاد فرمائیں، تقریریں ارشاد فرمائیں، تو کم از کم ان کا استعمال کر کے اپنی گفتگو کو مزین کر سکیں۔ حضرات گرامی، مطالعہ انسان کو اپنی زندگی کا دفاع کرنے کا گر بھی سکھاتا ہے۔ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ بظاہر انسان سوچتا ہے کہ کس چیز کا دفاع کرنا ہے، اس لیے کہ بہت سارے معاملات انسان پر آتے ہیں تو وہ اس موقع پر دلائل تلاش کرتا ہے، حجت تلاش کرتا ہے کہ میں اپنی صفائی میں یہ بات بیان کر سکوں، اور اس کے لیے کتابوں سے ہی مثالیں ملتی ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ جب عدالتوں میں فیصلے ہوتے ہیں تو وہاں وکلاء سابقہ فیصلوں کی نظیریں پیش کرتے ہیں، مثالیں پیش کرتے ہیں، حتیٰ کہ جج بھی جب فیصلہ لکھتا ہے تو اس میں
جو گزرے ہوئے اوقات میں خلفائے راشدین ہیں یا اس کے ماں بعد جتنے بھی لوگ آئے، حکمران بنے یا جج بنے، ان کی وہ مثالیں بیان کر دیتے ہیں، تو یہ انسان کے دفاع میں کام آتی ہیں۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی بھی چیز نہ ہو اور آپ حق پر ہوں، سچ پر ہوں، لیکن آپ کے خلاف ایک فیصلہ جا رہا ہے، تو اس وقت آپ کو یہ بات یاد آئے گی کہ واقعی اگر میں نے کچھ کتابیں ایسی پڑھی ہوتی تو آج اس موقع پر بطور حجت دلیل کے میں یہ پیش کر سکتا۔ تو بہرحال ہماری کمزوری ہے کہ ہم اس طرف توجہ نہیں دیتے، اور یہ کتاب انسان کی زندگی کو آسان بناتی ہے۔ انسان دنیا میں آیا ہے، بہت ساری چیزیں دوستوں سے سیکھتا ہے، گھر والوں سے سیکھتا ہے، بڑوں سے سیکھتا ہے، اور سب سے بڑا معلم تو اس کا یہ کتاب ہی ہوتی ہے۔ اگر انسان فضول خرچ ہو تو اس میں بھی کہانیاں موجود ہیں کہ ایک فضول خرچ کرنے والا، اس کی زندگی کتنی مشکل ہو گئی۔ کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ ایک میانہ روی اختیار کرنے والے کی زندگی کتنی اچھی تھی، وہ کتابوں سے ہی سیکھتا ہے۔ تو اس لیے کتاب کا مطالعہ انسان کو یہ سارے گر سکھاتی ہے، اس کی زندگی کو آسان بناتی ہے اور مشکلات سے اس کو نکال کے دور لے جاتی ہے۔ اور پھر یہ کتاب یہ انسان کی یادداشت کو تازہ رکھتی ہے۔ میں اور آپ اپنی عمر میں اوسطاً عمر جو اس وقت میرے سامنے آپ بیٹھے ہیں، کوئی 25 سال 20 سال سے 18-15 سال سے لے کے 25 سال کے درمیان ہیں۔ ان 25 سالوں میں آپ نے جو کچھ سنا ہے، ضروری نہیں کہ آپ نے اس کو یاد کیا، حفظ کیا، لیکن ایسا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو دماغ ایسا دیا ہے کہ جب کبھی خطبہ دے رہا ہے، کوئی بات کر رہا ہے، کہیں دعوت کا کام کر رہا ہے، کسی کو نصیحت کر رہا ہے، تو معاً وہ بات اسے یاد آ جاتی ہے جو اس نے پڑھی ہوتی ہے کسی کتاب میں، اور وہ وہاں اس موقع پر، جبکہ اس کے یعنی خواب و خیال میں بھی نہیں تھا کہ یہ بات میرے ذہن میں، وہ یاد آ جاتی ہے اور وہ بیان کر دیتا ہے۔ لیکن یہ اس وقت ہی ہوگا جب آپ نے پہلے کچھ پڑھا ہو، اور اگر ممبر پر کھڑے ہو کے پھر سوچنا شروع کریں تو میرے خیال میں پھر وہاں سبکی کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ اس لیے کتابوں کا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دماغ دیا ہے نا، ماہرین یہ کہتے ہیں کہ انسان اپنی اوسط عمر 60-70 سال تک بھی پڑھتا رہے، علم حاصل کرتا رہے، دماغ کا چوتھائی حصہ بھی استعمال نہیں ہوتا، باقی دماغ خالی جاتا ہے۔ تو میرے خیال میں خالی نہیں رہنا چاہیے، اللہ نے نعمت دی ہے تو بھئی اسے خرچ کرنا چاہیے۔ جیسے گھروں سے آپ پیسے لے کے آتے ہیں، ماشاءاللہ ہفتہ گزرنے سے پہلے خرچ کر کے گھر میسج کر دیتے ہیں نا جی، مک گیا، سب کچھ مک گیا، ختم ہو گیا۔ تو یہ اللہ نے جو دماغ دیا اس لیے خرچ کریں اس کو، اور آپ ساری زندگی 60-70 سال کی زندگی پڑھیں، چوتھا ایسا بھی صرف نہیں ہوتا۔ ایسی میموری ہے اللہ تعالیٰ نے دماغ کو بنایا ہے کہ اس میں لاکھوں کتابیں سما سکتی ہیں، لاکھوں کتابیں اس میں سما سکتی ہیں۔ لیکن میری اور آپ کی کمزوری ہے کہ ہم فرسودہ خیالات میں تو گم رہتے ہیں، تخیلات کی دنیا میں رہتے ہیں اور خیالی پلاؤ پکاتے ہیں، لیکن جو حقیقت ہے اس سے آنکھیں چراتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دماغ خالی رہتے ہیں اور اس میں کوئی کام کی چیز نہیں ہوتی۔ توقع کرتا ہوں کہ آپ اس کو اپنے استعمال میں لائیں گے، اور اللہ کی یہ نعمت ہے، اس کو ہر حالت میں آپ کو استعمال کرنا ہے۔ ایک بات اور جو میں یہاں کہنا چاہتا ہوں کہ تحریریں ہر قسم کی ہوتی ہیں، اچھی بھی بری بھی، لوگ لکھ دیتے ہیں، اور جو ہے نا کہ خود ما صفا و دا ما قدر، کہ انسان اچھی چیز لے لیتا ہے اور بری چیز چھوڑ دیتا ہے۔ عقل مند دانش مند آدمی، جیسا کہ ہم آپ سے توقع رکھتے ہیں کہ آپ بھی اسی زمرے میں آتے ہیں، عقل مندوں میں آپ آتے ہیں، تو آپ بھی ایسا ہی کریں گے، جو اچھی ہے وہ لے لیں گے، جو بری ہے چھوڑ دیں گے۔ بعض کتابیں بظاہر بڑی اچھی ہوتی ہیں، لیکن اس میں کوئی تنقیدی پہلو بھی ہوتے ہیں، اس میں تنقید بھی ہوتی ہے، ایسے اخبارات کے کالم دیکھیں اس میں بھی ہوتی ہے، لیکن بعض دفعہ انسان بہت زیادہ غصے میں کچھ ایسی بات کر جاتا ہے۔ میں بطور مثال کے صرف 1-2 چیزیں ذکر کر دیتا ہوں، لیکن یہ میں اس لیے آخر میں لے کے آیا کہ یہ پرہیز ہے۔ ڈاکٹر جب نسخہ لکھ کر دیتا ہے نا، دوائی لکھ دیتا ہے، خوراک تجویز کرتا ہے،
لیکن ساتھ میں کچھ پرہیز بھی وہ لکھ دیتا ہے کہ یہ آپ ان چیزوں سے بچیں. یہ آخر میں وہ پرہیز ہے جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. آغا شورش کاشمیری ہمارے پاکستان کے بہت بڑے ادیب بھی ہوئے, شاعر بھی ہوئے, خطیب بھی ہوئے, اور ان کی قلم میں, زبان میں بڑا زور تھا. ہمیں موقع ملا ان کی, ہم گفتگو سنتے رہے. اتفاق دیکھیے کہ فیصل آباد میں ان کا جلسہ تھا. یہاں شمیم احمد خان شاہ کوٹ کے قریب کے کچھ سیاسی لیڈر تھے, وہ اس وقت پنجاب اسمبلی کے سپیکر تھے. یہ بھٹو کا دور تھا, تو آغا صاحب ان پر بڑا برستے تھے, بڑی سخت تقریریں کرتے تھے. وہ تقریر کر کے چلے گئے, آغا صاحب ایک تقریر کر کے چلے گئے. بعد میں ان کا جلسہ ہوا دھوبی گھاٹ میں. اس جلسے میں بدقسمتی سے اس شخص نے یہ کہہ دیا کہ اگر آئندہ آغا شورش کاشمیری یہاں تقریر کرنے آیا تو میں اپنے باپ کا نہیں. غصے میں اس نے یہ کہہ دیا, شمیم خان صاحب نے, کہ میں اپنے باپ کا نہیں ہوں. اب کچھ دن گزرے, پھر جلسہ آغا صاحب کا آ گیا, تو دنیا تو اس کے نام پر اکٹھی ہوتی تھی, اور پورا دھوبی گھاٹ بھرا ہوا تھا, حتیٰ کہ ارد گرد کے مکانوں کے اوپر بھی لوگ کھڑے تھے. جب اس کا نام پکارا گیا, وہ اسٹیج پر آئے, تو انہوں نے خطبہ بڑا مختصر پڑھتے تھے. پڑھتے ہی اس کو مخاطب کر کے کہنے لگے, او شمیم, نام بھی تیرا عورتوں جیسا اور تانے بھی عورتوں جیسے, تانے بھی عورتوں جیسے, لیکن اب ایسا کرو اپنی ماں سے پوچھو تیرا باپ کون ہے. یہ گالی ہے, معلوم سمجھے آپ, یہ آغا شورش کاشمیری نے گالی دی تھی. اس نے کہا شمیم اپنی ماں سے پوچھو تیرا باپ کون ہے, چونکہ تو نے کہا تھا نا اگر شورش دوبارہ آیا تو میں اپنے باپ کا نہیں ہوں, اب پوچھو تیرا باپ کون. یہ تحریر میں بھی موجود ہے یہ بات, اس کا جو مجلہ نکلتا تھا غالباً چٹان, اس میں بھی موجود, اور اس کی بہت ساری ایسی باتیں. عطا اللہ قاسمی ہے, یہ دوسری مثال میں دینے جا رہا ہوں. یہ بھی اس لیے نہیں دے رہا ہوں کہ آپ اس کا استعمال کریں, لیکن میں نہیں ذکر کرتا, وہ تو بہت ہی بہودہ بات تھی. کہنے کو یہ ہے کہ مطالعہ کرتے ہوئے آپ کو ایسے جملے, ایسی باتیں بھی ملیں گی, لیکن انسان بطور شرارت کوئی اور یاد کرے نہ کرے, یہ ضرور یاد کرتا ہے. تو یہ پرہیز ہے آپ کو, یہ آپ کے لیے پرہیز ہے کہ ایسی کوئی بھی بات آپ کی نظر سے گزرے جو آداب کے منافی ہو, شیان شان نہ ہو, اسے چھوڑ دیں. باقی جو کچھ کتابوں میں ہیں وہ بہت کچھ ہے سیکھنے کے لیے, آپ اس کا اہتمام کریں. اللہ رب العزت ہم سب کو یہ ہفتہ جس مقصد کے لیے ہم نے اس کو مرتب کیا ہے, اللہ تعالیٰ اس میں برکت بھی دے. اور میری یہ تو دعا ہے کہ سب کے ذہن کھل جائیں اور اس راز کو پالیں کہ واقعی ہمارا یہاں آنے کا مقصد پڑھنا پڑھانا ہے, تو ہم اپنا زیادہ وقت مطالعے میں کتاب کے ساتھ رکھیں, ان کو اپنا ساتھی بنائیں. میں آخر میں محترم شیخ الحدیث صاحب کا, مولانا ادریس سلفی صاحب, مولانا عبدالرحمن انور, قاری عبدالحسیب صاحب کا, مولانا ارشد صاحب کا, پروفیسر نجیب اللہ طارق صاحب کا, اور دیگر تمام اساتذہ کا جنہوں نے اس پروگرام کو کامیاب کرنے کے لیے مشورے بھی دیے ہیں, تعاون بھی کیا ہے, اور ہماری حوصلہ افزائی بھی کرتے چلے جا رہے ہیں. میں تہہ دل سے ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اور سب کے لیے دعا گو ہوں. اور سب سے زیادہ دعا آپ کے لیے ہے کہ اللہ کریم آپ کے دل و دماغ کو منور فرمائے, اور اس میں سے فرسودہ خیالات نکالے, اور اس کی جگہ پر علم کا نور بر دے, اور آپ مستقبل کے روشن ستارے بنیں. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم. یہ بند کر دیں, ابھی ہو گیا بند.